بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے رابعہ بصریہ کی کہانی پیش کریں گے۔ رابعہ بصریہ اور کفن چور کا تفصیلی قصہ سنائیں گے۔ رابعہ بصریہ ایک بہت ہی عبادت گزار خاتون تھیں۔ 8ویں صدی کی ایک ایسی ہستی تھی جنہوں نے خدا کی محبت میں اپنا سب چیز قربان کر دیا۔ ان کا تعلق بصرہ سے تھا، جو اس وقت اسلامی تہذیب کا ایک اہم مرکز ہے۔ رابعہ کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کا ایسا نور تھا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو پس پشت ڈال کر مکمل طور پر عبادت اور خدا کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ان کا مقام روحانیت میں اتنا بلند تھا کہ آج بھی ان کے واقعات کو سن کر دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا مقصد صرف خدا کی محبت میں ڈوب جانا تھا۔ وہ دنیا کے جھمیلوں اور فتنوں سے دور رہ کر اپنی راتیں عبادت اور دعاؤں میں گزارتی تھی۔ یہ بصرہ کے رہنے والی تھی اور ان کے شہر بصرہ میں ایک کفن چور بھی رہتا تھا، جو اس کا کام تھا قبریں کھودنا اور مردے کے کفن کو چرا کر انہیں بیچنا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں قبرستان میں جاتا، قبریں کھودتا اور وہاں سے کفن نکال کر لے جاتا۔ شہر کے لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے اور خوف کھاتے تھے، کیونکہ اس کے گناہوں کی فہرست بہت لمبی تھی۔ وہ کسی بھی قسم کے خوف یا ندامت سے عاری تھا۔ رابعہ بصریہ اور کفن چور کی آپس میں اس طرح سے ملاقات ہوئی کہ جب رابعہ بصریہ اپنے معمول کے مطابق عبادت میں مشغول تھی، اچانک انہیں دل میں ایک اشارہ محسوس ہوا۔ یہ رات باقی راتوں سے مختلف تھی۔ بارش کی موسلادھار ہو رہی تھی اور ہوائیں زور زور سے چل رہی تھی۔ اس رات وہ قبرستان کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ رات کے اس پہر عورت کا قبرستان جانا عام طور پر نہیں ہوتا تھا، لیکن رابعہ بصریہ کی زندگی عام لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ دوسری جانب وہی کفن چور اپنے معمول کی حرکتوں کے لیے قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا اور اس کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں تھا۔ جب وہ قبرستان پر پہنچا اور ایک نئی قبر کھودنے لگا تو اچانک اسے ایک عجیب سی روشنی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے جو سفید لباس میں ملبوس ہے اور اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ رابعہ بصریہ تھی۔ وہ اس شخص کی گناہوں سے غافل نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں اس کے لیے غصے کے بجائے رحم تھا۔ وہ اس کی روح کی گہرائیوں کو دیکھ رہی تھی اور اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ رابعہ بصریہ نے اپنے نرم مگر طاقتور لہجے میں کفن چور کو مخاطب کیا، تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں؟ رابعہ بصریہ نے اس سے پوچھا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مردے بھی کبھی زندہ تھے اور ان کی بھی عزت اور حرمت ہے؟ کیا تم اس دن سے بھی نہیں ڈرتے جب تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا؟ کفن چور، جو ابھی تک اس حیرت انگیز ملاقات کے صدمے میں تھا، رابعہ کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور اس کے قدم جیسے زمین میں گھس گئے اور وہ وہاں سے ہلنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار خوف اور ندامت نے جنم لیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا احساس نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے راستے پہ چل رہا تھا جس میں روحانیت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رابعہ بصریہ کا دل خدا کی محبت سے سرشار تھا۔ اس نے اس چور کو ملامت نہیں کی اور اسے بتایا کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معاف کر سکتا ہے۔ رابعہ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ کفن چور کا دل موم ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور رابعہ بصریہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تاکہ وہ خدا کی راہ پر واپس آ سکے۔ رابعہ نے اس کے لیے دعا کی، اس کی توبہ قبول ہونے کی دعا کی اور اسے نیکی کی راہ پر چلنے کی تلقین کی۔ کفن چور
جو رات کی تاریکی میں گناہوں کے بوجھ کے ساتھ آیا تھا، صبح کی روشنی میں ایک بدلا ہوا انسان بن کر قبرستان سے نکلا۔ اس نے اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ دیا اور اپنی بقیہ زندگی خدا کی عبادت اور نیکی میں گزارنے کا عہد کیا۔ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف رابعہ بصریہ کی گہری روحانیت اور بصیرت اور رحم دل طبیعت کا مظہر ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے رجوع کرے تو وہ اپنی گناہوں سے نجات پا سکتا ہے۔ رابعہ بصریہ کا کردار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور خدا کی طرف واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی زندگی اور تعلیمات آج بھی ہمیں خدا کی محبت میں مشغول رہنے اور اس کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ دوستوں، اگر میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔